دوستو پاکستان میں پہلے دن سے یا مطلب شروع سے کافی ساری چیزوں کو یا ساری چیزوں کو ایک خاص فریم میں سمجھا گیا یا سمجھایا گیا۔ اس میں اس فریم میں جو چیزیں ہیں وہ جو 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 اس کا کور مطلب بنیاد ہے وہ بڑی معنی خیز ہے اس فریم کے اندر، جس میں اسلام کا گولڈن ایرا یا خلافت کا زمانہ یا فلاحی ریاست کا تصور اسلام کا معیشت کا نظام وغیرہ وغیرہ، اسلام کا جہاد کا نظام یا اسلام کے میں انقلاب کا نظام، یہ بہت ساری چیزیں اس فریم میں بڑی معنی خیز بنا دی گئی ہیں۔ اس پہ بڑا کام ہوا ہے، آپ جانتے ہیں اس کے لیے کتابیں اور پورا تعلیمی نظام اور ہمارا دفتری نظام، ہمارے سیاست کا نظام، سب کچھ اس کے اندر ان ساری چیزوں کو یعنی معنی خیز بنا رہی ہیں یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی۔ اس میں ایک چیز ایسی تھی جو جس کا میں اگر ذکر کر دوں وہ تھا انقلاب۔ تو جماعت اسلامی ظاہری بات ہے اس فریم میں بہت ریلیونٹ ہے اور ان ساری چیزوں کو معنی خیز بنانے میں شروع کے دن سے کام کر رہے ہیں۔ تو اس انقلاب کو اس نے ہر کسی کے دماغ تک پہنچایا، ہر کسی کے نہیں مطلب جہاں تک پہنچانا چاہتے تھے پہنچایا۔ اور جماعت اسلامی کا پھر ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ یونیورسٹی کے پروفیسرز جو جماعت اسلامی میں کانشیسلی ہے وہ تو ہے، جو کانشیسلی نہیں بھی ہے وہ بھی جماعتی ہی ہیں کافی حد تک۔ جو نیشنلسٹ ہیں تو وہ تو ظاہری بات ہے نہیں ہے، باقی تو جو کچھ نہیں ہے وہ جماعتی ہے، تو یعنی اس فریم میں بڑے ریلیونٹ ہے اور بڑے فٹ بیٹھتے ہیں۔ اب لوگوں تک یہ جب انقلاب والی چیز بتا دی، سمجھا دی اور لوگوں تک میں پہنچا دی، عمران خان نے اسی کو توڑ مروڑ کر تبدیلی بنا دیا، اور چونکہ ذہن میں سب کے تھا اور اس نے پھر اس پہ کام کیا اور لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہو گیا۔ اس کے بعد اگر دیکھ لیں جماعت اسلامی کا یا مذہبی جماعتوں کا، ڈاکٹر اسرار وغیرہ جتنے بھی جس کا بھی نام لے سکتے ہیں آپ ذہن میں، تو ان کا جو کام تھا وہ یہ تھا اسلام کا فلاحی ریاست کا تصور۔ فلاحی ریاست یہاں پہ فلاحی ریاست کے لیے کریں گے، فلاحی ریاست کے لیے ضروری ہے فلاحی ریاست، یہ یعنی سب کے ذہن میں بٹھا دیا۔ اب یہ فلاحی ریاست کا تصور لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا تو عمران خان نے اس کو کیش کیا مدینہ کی ریاست کا نام دے کر، تو لوگوں کا ظاہر بات ہے ہجوم بھی زیادہ اس کے ساتھ آنے لگا۔ اس طریقے سے اب اسٹیبلشمنٹ، پرو اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے نکالنے کا کام، ایجنڈا جو ہے سیاست میں گھسانے کا کام، سیاست میں ان کو ریلیونٹ بنانے کا کام، اس پہ جو لوگ کام کر رہے تھے اس کو عمران خان نے کیش کر دیا۔ اب ہوتا کیا ہے، عمران خان جب اوروں کا پی ٹی آئی جب اوروں کا، اس لیے میں عمران خان کہتا ہوں کیونکہ عمران خان کے پارٹی میں پی ٹی آئی میں تو -1 ہے ہی نہیں نا، مطلب عمران خان ہے تو پارٹی ہے، عمران خان نہیں ہے تو نہیں ہے۔ تو عمران خان نے کیا کیا، ایشو جو ہے جو مسئلے کی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا اس نے مذاق بنا دیا، یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ بھی ہیں، لیکن اگینسٹ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، وہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں چوروں کو پکڑنے میں ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ تو اب یہ مطلب اب جینون کیا ہے کہ نہیں، کام نہیں ہے ان کا سیاست میں، کہنا تو یہ چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں نہیں ہم میرے ساتھ کام میں نہیں لگ رہے ہیں تو یہ لگ جائیں میرے کام میں جو میں جس پہ لگا ہوا ہوں۔ تو اب یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کو کس طریقے سے اس نے مذاق بنا دیا، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی کا جو جب ورکر یا جب اس کا لیڈر یہ کہتا ہے
جو بہت ہی سطحی طور پر اس ساری چیز کو لوگوں تک کہتا ہے، وہ نہ ورکر تک جو ٹائیگر اور ٹائیگرس ہے اور انصافی ہے اور جس طرح یوتھ ہے، تو ان ساری چیزوں ان لوگوں تک یہ بات پہنچ بھی نہیں رہی، نہ وہ لیول اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے ہونے کا وہ نہ ان تک پہنچ رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے کہ ایک ہجوم چل پڑا ہے ایک ڈرامے کے پیچھے، جو ڈرامہ اصل تصورات پر بنا ہوا ہے، یعنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ، فلاحی ریاست جو کئی ممالک میں ہے بھی اس وقت، ایک ایز اے ویلفیئر اسٹیٹ وہ کام بھی کر رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو مذاق بنا کر وہ آگے لے کے چل رہے ہیں اور ہجوم پیچھے دوڑ رہی ہے۔ آپ دیکھیں جو پولیٹیکل پروسیس ہے ان ساری چیز میں، ان سارے پروسیس میں جو پولیٹیکل عمل ہے، سیاسی عمل ہے، پولیٹیکل پروسیس ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ اس کا بھی مذاق بن رہا ہے۔ یعنی ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، ایک کنسٹیچوئنسی سے 100 لوگ بھی اکٹھے نہیں کر پا رہا، لیکن خیبر پختونخوا کی پوری حکومت اس کام پہ لگی ہوئی، پورے پشتونوں کو یہاں پہ لا کے ذلیل رسوا کرتے ہیں ہر بار۔ پھر عمران خان کو کہیں سے کال آتی ہے، ملاقات کا چانس ملتا ہے اور پھر پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو یہ اس سے پتہ کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ اب پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے جو بھی لوگ تھے، اکیڈیمیا میں، این جی اوز میں بہت سارے لوگ تھے، مطلب شروع میں سب لوگ تھے، یہ جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے ان کا ایک ہی قصہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو موبلائز کر دیا، یوتھ کو موبلائز کر دیا، یوتھ کو ریلیونٹ کر دیا پالیٹکس میں، عورتوں کو ریلیونٹ کر دیا، موبلائز کر دیا پالیٹکس میں۔ اب ہوگا کیا یا ہو کیا رہا ہے کہ پہلے دھرنے کے موقع پر تقریباً بہت مطلب میچور یوتھ، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پیچھے ہٹ گئے عمران خان سے دوسرے۔ اب وہ کہیں اور جا بھی نہیں سکتے کیونکہ اس کا پی ٹی آئی کا فریم ہی ایسا ہے کہ اس کا جو ورکر ہے، لیڈر تو آپ کو پتہ ہے کسی چکر میں کسی اور پارٹی کو جوائن کر لے گا، لیکن جو ورکر ہے نا اس کے لیے راستے بند ہوتے ہیں۔ ان کا جو سٹائل ہے، وہ نیریٹو ایسا ہے کہ وہ کسی اور پارٹی، کسی اور فورم پہ جا نہیں سکتے، وہاں جوائن نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے آپ جماعت اسلامی کو دیکھیں، وہ صرف اور صرف نون لیگ کو جوائن کر سکتے ہیں یا پی ٹی آئی کو، باقی مطلب بہت مشکل سے ملیں گے، لیکن بہت مشکل سے لوگ ملیں گے جو اور پولیٹیکل فورمز پہ جائیں اور پولیٹیکل پارٹیز کو جوائن کریں۔ تو یہ پولیٹیکل پروسیس کا بھی مذاق بن رہا ہے، ساتھ ساتھ ہر چیز کا مذاق بن رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز جینونلی ہو نہیں رہی۔ جتنے بھی بڑے جینون جو تھاٹس ہے، بڑے جینون جو مفکورے ہیں، اس کو وہ اس طریقے سے استعمال کرتا ہے اپنے پاپولسٹ پالیٹکس کے لیے کہ ہر چیز کا مذاق بن رہا ہے پاکستان میں۔